1979 جس نے ایران کی سیاست، معاشرتی چیزوں اور دینی سرگرمیوں کو بنیادی طور پر تبدیل کر دیا۔ اس انقلاب نے مختلف پہلوؤں اور متعدد معاملات پر اپنا اثر چھوڑا جو آج بھی دنیا بھر میں مباحثے کا باعث بنا ہوا ہے۔ انقلاب کا آغاز۔ اس انقلاب نے ایران میں سیاست، تعلیم، اقتصادات اور معاشرت کے شعبوں میں بڑی تبدیلیاں لے کر آیا۔ شاہ کی حکومت کے خلاف بغاوت اور انقلاب کے عوام کے فیصلے کا نقطہ آغاز کہاں سے تھا؟ روحانی پیشوا اور انقلاب ایران کے بانی آیت اللہ خمینی جب پیرس سے جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد 1979 میں تہران واپس آئے تو اس وقت ایران کی آبادی 3 کروڑ 60 لاکھ تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک ایران کی آبادی دوگنے اضافے کے ساتھ 8 کروڑ 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس انقلاب کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ہمیں 1925 کے دور میں جانا ہوگا۔ شاہ ایران نمبر 1 رضا خان پہلے ایک معمولی سپاہی تھا، پھر بادشاہ کی خدمت میں بطور سائس، جس کو فارسی میں معطر بولتے ہیں، کام کرنے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے فوج میں کرنل کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اس وقت ایران کے تخت پر احمد شاہ قاجار کی حکومت تھی، یعنی وہ بادشاہ تھا۔ وہ شاہ ایران بالکل نوجوان، قریباً 20 یا 22 سال کی عمر کا تھا جب سرکار انگریزی نے 1918 میں ترکوں کو شکست دے کر عراق اپنے قبضے میں کر لیا تو اس کا بہت سا اثر ایران پر بھی ہوا۔ اس سے پہلے انگریزوں کی ایک معمولی سی تیل کی کمپنی جنوبی ایران میں تھی۔ اب سلطنت برطانیہ نے اس کمپنی کو زیادہ وسیع اور مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے سرکار برطانیہ کی اس جگہ یعنی جنوبی ایران سے تیل بھی بہت افراد سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کمپنی کا مدعا اور منشا وہی تھا جو ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا، جس کی زمانہ ماضی میں بنیاد قائم ہو چکی تھی۔ لہٰذا انگریز سرکار نے شاہ کو انگلینڈ اور پیرس کی سیر کے لیے مدعو اور رضامند کر لیا۔ چونکہ شاہ ایران بالکل ناتجربہ کار اور نوجوان تھا، یورپ کی سفید پریاں اور شراب و کباب کے نشے میں بہہ گیا اور ایران میں یورپ جیسا کلچر لاگو کر دیا۔ شراب کھلے عام پینے لگے لوگ، لڑکیاں آدھے آدھے کپڑے پہن کے گھومتی تھی، اسلام نام کا کوئی عمل تو نظر آتا ہی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ یہودی ہوں یا انگریز ہوں، وہ ایران میں بزنس کرتے، بلکہ ان کو پورا اسٹیٹ پروٹوکول ملتا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی شاہ کی حکومت چل رہی تھی۔ ایران میں یہاں تک مشہور ہو گیا کہ شاہ ایران کافر ہو گیا ہے اور ایک نصرانی عورت سے شادی کر لی ہے۔ شراب نوشی اور جوا بازی اس کا عام مشغلہ بن گیا ہے۔ شاہ ایران اول کے بعد ایران کی بھاگ ڈور محمد رضا شاہ پہلوی کے حصے میں آتی ہے، جس کو شاہ ایران دوم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی حکومت کا پیریڈ 1941 سے لے کر 1979 تک تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ملک بطر پیرس میں بیٹھا ایک شخص جسے آج دنیا امام خمینی کے نام سے جانتی ہے، اپنے ریڈیو کیسٹوں سے ایران کی عوام میں ایک نئی روح پھونک رہے تھے اور اسلام کا اور ریاست چلانے کا صحیح مقصد بتا رہے تھے۔ جب 1978 میں ایران میں گڑبڑ شروع ہوئی تو آیت اللہ خمینی عراق کے شہر نجف میں سخت نگرانی میں رہ رہے تھے۔ عراق میں صدام حسین کی حکومت تھی۔ ایران کے شاہ نے ان سے کہا کہ وہ خمینی کو ملک بدر کرتے ہیں۔ خمینی وہاں سے فرانس گئے جہاں سے وہ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے تھے۔ جب شاہ ایران جنوری 1979 میں ایران چھوڑ کر چلے گئے تو آیت اللہ خمینی کو ایران واپس آنے اور سامراجی نظام کا بوریا بستر لپیٹنے کا موقع مل گیا۔ ایران میں اسلامی جمہوریہ قائم ہو گئی جو آج تک قائم و دائم ہے۔ آج ایران میں پردے کا اہتمام لازمی کیا جاتا ہے، شراب بند ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی حجاب پہن کے گاڑیاں چلاتی ہیں، دکانداری بھی کرتی ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں جو ان کی طرف بری یا میلی آنکھ سے بھی دیکھ جائے، اور کوئی بھی ملزم شرعی سزا سے بچ نہیں پاتا۔ ایران میں اسلام کے فرقے شیعہ مذہب کے مطابق فقہ رائج ہے اور شیعہ کمیونٹی کی تعداد ہی اکثریت میں ہے۔ ایران کے صدر کو سپریم لیڈر کہا جاتا ہے، جو اب آیت اللہ خامنئی ہیں، جن کی بات حق مانی جاتی ہے اور ریاست ان کے ہی تابع رہتی ہے۔ شاہ ایران پہلوی کے بعد سے ایران پر بے شمار پابندیاں لگی جو آج تک قائم ہیں، لیکن ایران نے اپنے حکومتی طرز اور اصول کو نہیں چھوڑا اور نہ اپنی عوام کو مایوس کیا۔